السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی یہ ہماری نشست اس لیے ہے تاکہ نماز میں ہونے والی عمومی غلطیوں پر تنبیہ کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ ضرور دوسرے ساتھیوں تک اس کو شیئر کر دیں تاکہ نماز میں ہونے والی عمومی غلطیوں پر لوگ متنبہ ہو سکیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے پردیس میں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، بہت سارے نئی نئی جگہوں پر، تو کوئی ایک دوسرے کو ٹوکتے ہوئے جھجکتا ہے، جانتے ہوئے کہ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے، لیکن اس کو بتاتے نہیں، سوچتا ہے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس سے کام نہیں چلے گا، آپ لوگوں کو بتائیں، اور یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ دوسروں تک شیئر کریں۔ میں ذکر کرتا ہوں پہلی غلطی یا غلط فہمی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مثلا آج ہماری ظہر کی نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اب اس ظہر کی نماز کو ہمیں پڑھنا ہے اگلے دن ظہر میں۔ آج کی چھوٹی ہوئی ظہر کی نماز ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے دن ظہر میں پڑھنا ہے، یا آج جو عصر کی نماز چھوٹی ہے اس کو اگلے عصر میں پڑھیں گے۔ یہ بھیانک غلطی ہے، بھیانک غلطی ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ مر جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو جس وقت پہلی فرصت ملے، پہلا موقع ملے، پہلے یاد آئے، پہلی نیند کھلے، آپ کو وہ چھوٹی ہوئی نماز پہلے پڑھنی ہے۔ آپ کی ظہر چھوٹی ہے، آپ عصر میں گئے، وقت ہے عصر سے پہلے پڑھ لیں، یا عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ عصر ہی میں ظہر کی نیت سے پڑھ لیں، یا چلیں اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اور آپ نے عصر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیا، اب بعد میں اٹھ کر کے عصر کی نماز کے بعد آپ ظہر پڑھ لیں۔ آپ کا یہ سمجھنا کہ جو نماز چھوٹی ہے اگلے دن اسی نماز میں پڑھیں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی اصلاح کیجئے، دوسروں کو بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی کسی نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے، جب وہ اٹھے اس وقت نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہا کہ اگلے دن اس میں پڑھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سفر پہ تھے، فجر کی نماز میں کسی نے کسی کو جگایا نہیں، سب سو گئے، دھوپ ہو گئی، تیز دھوپ لگی تو آنکھ کھلی۔ تب ایسا نہیں کہ صاحب اب اس کو اگلے فجر میں پڑھیں گے، وہاں سے تھوڑے دور آگے ہٹ کر کے وہیں فوراً دھوپ ہونے کے باوجود لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ ایک غلطی کی اصلاح کریں۔ چائے میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ اچھا، دوسری ایک غلطی یہ ہے کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز، تو ظاہر بات ہے دونوں آزو بازو کھڑے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام ہوگا وہ داہنے کھڑا ہوگا کیونکہ امام کی فضیلت ہے۔ نہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث سے اور ہماری شریعت سے جو بات ثابت ہے کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو جو امام ہوگا وہ بائیں کھڑا ہوگا اور جو مقتدی ہوگا وہ داہنے کھڑا ہوگا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، امام داہنے کھڑا ہوگا، مقتدی بائیں۔ ابھی ایک جگہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جو مقتدی تھا وہ داہنے چلا گیا، تو ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ اس کو مقتدی کو تو بائیں آنا چاہیے۔ تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ بہت سے لوگ ایسا بھی سمجھتے ہوں گے کہ مقتدی بائیں کھڑا ہو۔ نہیں، مقتدی داہنے کھڑا ہوگا اور امام اس کے
बाएं खड़ा होगा जब दो आदमी नमाज पढ़े होंगे तो। एक बात। तीसरी गलती ये है, और ये थोड़ा इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल सही बात मैं बतला रहा हूं, जब दो आदमी नमाज पढ़ रहे हों तो दोनों बराबर खड़े होंगे, बराबर में खड़े होंगे। ये नहीं कि साहब इमाम आगे और मुक्तदी पीछे, ऐसा नहीं। आगे पीछे नहीं खड़ा होंगे, इमाम और मुक्तदी जब दो होंगे तो बराबर में खड़े होंगे। यही सही बात है। सही रिवायत से हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से साबित है कि उन्होंने अपने बगल में एक आदमी को खड़ा किया और मुहाजात कर बराबर में खड़ा किया। तो जब दो आदमी नमाज पढ़े तो बराबर में खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं। कोई मसलक है कि वो इमाम के एड़ियों के पास खड़ा हुआ, ये कयासी बात लोगों ने कयास किया कि चूंकि मुक्तदी पीछे रहता है इसलिए थोड़ा पीछे खड़ा हो। ये बात दुरुस्त नहीं है, इमाम के बराबर में खड़े होंगे। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों और आपने इकामत कह करके अपनी नमाज शुरू कर दी और आप धीरे धीरे नमाज पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, सही बात, आहिस्ता आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं अकेले हैं तो, और कोई आकर के आपके साथ मिल गया, अब फिर भी आप आहिस्ता ही पढ़ेंगे तो सजदे से कब उठेगा, क्या करेगा? चलो रुकू वगैरह में तो दिखाई देता है, तो सजदे से कब उठेगा? तो आपको पहले भी जहर से पढ़ना चाहिए था, चूंकि आप फर्ज पढ़ रहे हैं, और अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जब कोई आपके साथ आकर के मिल गया तो आप जरूर बजरूर जोर से नमाज पढ़ें, ताकि मुक्तदी को पता हो कि कब आप रुकू कर रहे हैं, कब सजदा कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। बीच में हमारे भाई अगर चाहें तो सवालात कर सकते हैं। अभी मैंने एक मस्जिद में देखा कि दो लोग आए और एक ने इकामत कही और दूसरा आदमी जाहिर बात है बाएं तरफ इमाम उसको बनाया। तो बाद में हमने देखा कि जो इमाम था वो जाकर के उसके बाएं खड़ा हो गया। पूछने पर यह पता चला कि मुक्तदी ने जिसने इकामत कही थी वो कह रहा इसने हमसे पहले नियत बांध लिया, तो हम समझे साहब इमामत यही करेगा, तो वो आकर के उसके बाएं खड़ा हो गया। अब जब आकर उसके बाएं खड़ा हो गया, अब ये जो पहले नियत बांध चुका था ये सब पूरा धीरे धीरे पढ़ रहा है। अब फिर वो डिस्टर्ब हुआ, अब उसने नमाज छोड़ करके वो दूर खड़ा है। हमने कहा जाओ उसके बगल में खड़े हो, कह रहा है वो धीरे कह रहा है कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने उसको कहा भाई जोर से कहो इजहर पे सलात का, तो फिर उसने जोर से कहना शुरू किया, फिर उसने नमाज पढ़ी। कहने का मकसद यह है जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो और कोई आपके साथ आकर के मिल जाए तब आप जोर से तकबीरात कहें। ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि आप अपनी सुन्नतें पढ़ रहे होते और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ, वो समझा कि ये फर्ज पढ़ रहा और आपके साथ शामिल हो गया। अब आप सोचें कि हमसे क्या मतलब, ये क्या कर रहा है, हम अपनी सुन्नत पढ़ेंगे। आप अपनी सुन्नतें पढ़िए लेकिन उसमें तकबीरात को जोर से कहिए, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाह लिमन हम्दा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये तमाम चीजें जोर से पढ़िए, कोई हर्ज की बात नहीं। सुन्नत पढ़ने वाले के साथ फर्ज पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि आपकी रकात छूटी हुई है और मसलन 4 रकात वाली नमाज थी और आपकी 3 रकात छूट गई, एक ही रकात आपको मिली है। अब आप उठ करके अपनी रकात पूरी कर रहे हैं और तमाम लोग तकरीबन मस्जिद से निकल गए, 3 रकात तक तो टाइम लगेगा। अब एक आदमी मस्जिद में दाखिल हो जिसकी नमाज छूटी हुई है, वो आपके साथ शामिल हो गया। अब आप समझते हैं कि ये क्यों शामिल हुआ और आप धीरे धीरे अपनी रकात पूरी कर रहे हैं। नहीं, भले आप अपनी रकात पूरी कर रहे हैं लेकिन जब वो आपके साथ शामिल हो गया तब आप जो अभी मुनफरिद थे, पहले तो मुक्तदी थे, सलाम फेरने के बाद आप मुनफरिद हो गए और जब कोई आदमी आपके साथ शामिल हो गया तब आप इमाम बन गए। अब आप फिर जोर जोर से तकबीरात कहिए। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे भाइयों के पास जो समझते नहीं है। ऐसे ही नमाज की हमारी गलतियों में से
ایک غلطی یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تین طرح کے لوگ، کچھ تو وہ ہیں جو سنتیں پڑھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کچھ وہ ہیں جو مسجد میں دور ادھر ادھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگوں میں سے ایک بڑی اکثریت کو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو آ کر کے فوراً صفحے درست کرنا چاہیے۔ اقامت کس لیے ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے باہر کے لوگوں کو خبر دینے کے لیے، اور اقامت ہوتی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اقامت جب ہو رہی ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، نماز چھوڑیے، تلاوت چھوڑیے، بات چیت چھوڑیے، فوراً سب بندی کیجیے تاکہ نماز وقت پر شروع ہو سکے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ مؤذن اقامت کہہ دیتا ہے، دو چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اپنا آرام سے دھیرے دھیرے آتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اب کوئی نماز نہیں ہے۔ جب فرض نماز کے علاوہ کوئی سنت نماز نہیں ہے، پھر تلاوت کہاں سے ہے، پھر ذکر کہاں سے ہے، پھر آپ کا گپ لڑانا کہاں سے ہے؟ آپ کو فوراً آ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ مسجد میں موجود ہوتے ہوئے امام کے ساتھ پہلی تکبیر چھوڑتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک بہت بڑی فضیلت آپ سے چھوٹ جاتی ہے اگر آپ امام کے ساتھ فوراً شامل نہیں ہوتے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک امام کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلی تکبیر اس کے ساتھ پالے 40 دن تک، کتبت لہو براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں، 2 نجات لکھ دیے جاتے ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق، جہنم سے بھی آزاد اور منافقت سے بھی آزاد۔ اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو کر کے اقامت ہو جانے کے بعد آپ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے چل کر کے آتے نہیں۔ آپ جلدی سے آئیے، سب بنائیے، سب بندی بھی بہت ضروری ہے، اس کے بعد اپنے امام اپنی نماز شروع کرے گا۔ یہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں، اس لیے بات میں نے کہی۔ ہمارے ابو سالم سوال کر رہے ہیں، نماز میں پہلی رکعت دونوں سجدہ کرنے کے بعد کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ نماز میں پہلی رکعت پڑھ کر کے دونوں سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سنت کا طریقہ یہی ہے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے، سنت کا طریقہ یہ۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ابو سالم صاحب۔ اچھا جی، نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ رکوع کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، کوئی مسجد میں داخل ہوا پھر بھی وہ باقاعدہ جلدی سے نماز میں شامل نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا ہے۔ امام جب رکوع میں جاتا ہے تب لوگ جلدی جا کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے بس اتنا سن لیا کہ رکوع مل گئی تو رکعت مل گئی، بس۔ امام بخاری وغیرہ کا منہج ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ وہاں مسجد میں کھڑے تھے پھر بھی شامل نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندے، کتنی بڑی بغیرتی اور نماز سے دوری کی بات ہے۔ آپ کو فوراً شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلم راجہ صاحب سوال کر رہے ہیں، اگر مسجد کے اندر قبر ہو تو کیا وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے اسی مسجد میں جہاں قبر ہو، قبر کو وہاں سے نکلوانا چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، مجبور ہے آپ، کوئی اور دوسری مسجد نہیں ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر قریب میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں قبر نہیں ہے، آپ کو ایسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے جہاں قبر نہ ہو جس میں۔ لیکن اب کوئی دوسری مسجد نہیں ہے، وہی مسجد آپ کے ساتھ ہے، تو آپ مسجد کی جماعت نہ چھوڑیں، آپ وہاں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ جا کر کے جلدی سے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے وہ نماز کا رکن ہے. نماز کا کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو آپ کی نماز باطل ہے. وہ رکن پورا کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. چاہے آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول سے چھوڑا ہو، بعد میں یاد آئی ہو اور آپ نے نہ کیا ہو، کسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو وہ رکن پورا کرنا پڑے گا. اب جو لوگ جلدی سے جا کر کے دھڑام سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ بتاؤ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا رکوع کی تکبیر کہہ کر جاتے ہیں؟ یہ آپ سوچئے، ٹٹولیے اور یہاں اپنی اصلاح کیجیے. اگر کبھی ایسا موقع ملے کہ امام رکوع میں ہے اور فوراً آپ رکوع میں پہنچے تو آپ تکبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر پہلے کہیں، اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں. اور اگر اتنا موقع نہ ہو اللہ اکبر الگ سے کہنے کا تو رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر کے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں تکبیر تحریمہ کی نیت کریں کہ یہ میرا تکبیر تحریمہ ہے. اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں کی اور باقاعدہ رکوع میں چلے گئے رکعت کر تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. آپ کو اٹھ کر کے پھر سے رکعت دہرانی پڑے گی اور اٹھ کر کے اللہ اکبر کہنا پڑے گا تکبیر تحریمہ کی نیت سے. نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ امام جب سلام پھیر کر کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوتے تھے حدیث میں استغفر ثلاثا اور پھر بہت ساری دعائیں، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آیت الکرسی ہے، پھر صاحب آپ کی جو ہے 33 ترتیبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل رب الناس ہے، قل رب الفلق ہے. یہ تمام چیزیں پڑھی جاتی ہیں. یہ کچھ اذکار نہ کر کے بہت سارے ساتھی سلام پھیر کر کے چلو ضرورت ہے باہر تو نکل گئے، لیکن کچھ لوگ یہ تمام اذکار نہ کر کے اٹھ کر فوراً سنت پڑھنے لگتے. بھئی یہ بھی سنت ہے. یہ اذکار آپ مسلسل چھوڑ رہے ہیں اور اٹھ کر کے سنت موقعہ پڑھنے لگتے، غلط بات. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگتے ہیں. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیے. اللہ کے نبی تمام اذکار کرتے تھے، وہ اذکار کیجئے بھائی، اس کے بعد کوئی بھی دعا کیجئے. کئی لوگ صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پتہ نہیں کیا دعا پڑھتے ہیں. کس نے بتایا آپ کو؟ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ تمام طریقے نہیں بتلائے ہیں. وہ تو کہتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو آپ یہ کہاں سے سب چیزیں لے آئے؟ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور اپنی نماز میں ہونے والی ان غلطیوں کی اصلاح کیجیے. نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ کئی لوگ دعائیں ایک دوسرے کی جگہ بدل کر پڑھ لیتے ہیں بھول سے اور پھر سجدے سہو نہیں کرتے. مثال کے طور پر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا واجب ہے، دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے. جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا واجب ہے، دوسرے تشہد میں التحیات اور یہ تمام چیزیں رکن ہے نماز کی. آپ کیا کرتے ہیں، کبھی رکوع میں آپ نے سبحان ربی الاعلی کہہ لیا، سجدے میں سبحان ربی العظیم کہہ دیا اور آپ سمجھے کہ چلے کوئی بات نہیں، تسبیح نہیں. جو چیز جہاں واجب ہے
وہاں آپ نے بدل دیا اور اس جگہ کی واجب کو چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ سے ایک واجب چھوٹ گئی. اور اگر آپ کو نماز کے اندر یاد آ جائے یا سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے تو آپ کو 2 سجدے سہو کرنا چاہیے. کوئی بھی نماز میں اگر واجب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. آپ بھول جائیں بات الگ ہے. کل ہمارے شیخ ریاض الدین فیضی حفظ اللہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ تحیات میں کیا پڑھتے، تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بھائی سورہ فاتحہ تو قیام میں پڑھی جاتی ہے، رکوع سے پہلے کا جو قیام ہے وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آپ جو ہے تشہد میں تحیات کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ کو سب کچھ یاد ہے، اپنا کاروبار، اپنا ساری چیزیں ساری دنیا جانتے ہیں. آپ نماز میں تحیات کیوں نہیں یاد کرتے؟ وہاں سورہ فاتحہ کا مقام کہاں؟ اگر آپ نے بھول کر کے، کبھی ہوتا ہے آدمی دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے، اس جگہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اب تحیات نہیں پڑھی تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اور اگر یاد آ گیا آپ نے پھر تحیات پڑھ لیا تو بہرحال آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. چلے اور کوئی سوالات نہیں ہیں؟ اچھا جی، نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھائی دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا نہیں پڑھتے. دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا انہیں یاد نہیں ہے. چھوٹی دعا یا بڑی دعا بہت سارے ساتھیوں کو کوئی دعا یاد نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور بلکہ دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک دن میں ایک مسجد میں گیا، ہم نے پوچھا کہ 2 سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھتے ہو؟ بھئی نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی دعا نہ ہو. بس ایسے کھڑے رہنا ہے، ایسے بیٹھے رہنا، ایسی کوئی جگہ نہیں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ذکر ہے. تو 2 سجدوں کے بیچ میں جب آدمی بیٹھا تو وہاں کیوں ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. اور ابن ماجہ کے ایک دوسری روایت میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین سجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. اگر آپ کو بڑی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں 2 سجدوں کے بیچ میں، اور یہ دعا پڑھنا واجب ہے. تو بہرحال انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے جتنی باتیں یاد آئیں گی مختلف نشستوں میں نماز میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.